کہ حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اور یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی آیات صریحہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ، پھر اس پر اجماع امت، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ والا شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی، جس کا مختلف الفاظ ہیں، لو عاش لکان نبیًا، کہ اگر یہ میرا بیٹا جوان ہو جاتا، زندہ رہتا تو یہ نبی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادہ والا شان کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ہی اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، یعنی اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشہ کی قربانی ہوئی۔ اتنا اہم یہ نظریہ ہے۔ اس لیے جب بھی امت مسلمہ میں اس عقیدے کے خلاف کوئی آواز اٹھائی گئی، کوئی تحریک پیدا ہوئی، تو جہاں امت مسلمہ کے ذمہ دار افراد نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، وہاں سر فہرست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے۔ بالخصوص جب یہ اتنا بڑا ایک فتنہ برپا ہوا، جس نے اس وقت تو عالمگیر فتنہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اس وقت بر صغیر تک ہی محدود تھا، فتنہ قادیانیت، اور مرزا قادیانی کے جو اشکالات تھے اور تلبیسات تھیں، اس سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہو چکے تھے۔ اس وقت مرزے کے رد کے لیے مختلف لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن ان سب میں جو حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رد تھا، اس کو اہل علم نے زیادہ قبول کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی، اب تو وہ کتابیں جو سن وائز چھپ چکی ہیں کہ کس سال میں کس نے کتاب لکھی، کس سال میں کس نے کتاب لکھی۔ مرزا کے رد میں جو کتابیں لکھی اہل علم نے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی اپنی کوشش تھی، لیکن کسی نے آیات اور احادیث سے ختم نبوت کا اس بات کیا، یہ ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول